السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ 30واں پارہ ہے ہمارا، اور آج ہم پڑھیں گے سورہ کافرون. سورہ کافرون جو ہے مکی صورت ہے، اور اس کے جو کہتے ہیں نا کہ شان نزول میں واقعہ ہے وہ بھی پڑھتے ہیں. کافرون اس میں پہلے اللہ نے مخاطب کیا ہے کافروں کو، تو اسی نسبت سے اس کا نام سورہ کافرون رکھ دیا گیا. اور اس کے جو سب سے پہلے تو میں اس کے نہ بتاؤں گی کہ اس کے فضائل، ٹھیک ہے، اس کے فضائل بتاؤں گی کہ یہ جو صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ جو صورت ہے سورہ کافرون، یہ 1/4 قرآن کے برابر ہے. مطلب یہ کہ اس کو 4 دفعہ پڑھیں تو قرآن کا ثواب، مطلب یہ کہ 1 پاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ رد کفر ہے. اور ایک اور حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنتوں میں 2 صورتیں پڑھتے تھے، ایک سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص. اور اسی طرح بہت سے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی سنتوں اور نماز مغرب کی سنتوں میں بکثرت یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ. یہ ترمذی کی حدیث ہے. اور اس کے علاوہ حضرت فروا بن نوفل کہتے ہیں کہ ایک دن میرے جو والد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں بستر میں جاگتے ہوئے بالکل سونے سے پہلے میں کوئی چیز پڑھ لوں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو. تو یہ شرک سے بیزاری ہے. ان کی ظاہری بات ہے، ایک دم بندہ کہہ کے سوتا ہے اللہ جی میں نہیں شرک کرتا، اللہ میں نہیں شرک کرتا، میں ہر شرک سے بیزار ہوں، یہ رد کفر ہے. کہتے ہیں یہ جو صورت ہے نا سورہ کافرون، یہ اس کو شیطان جو کہتا ہے نا، جو کوئی پڑھتا ہے نا اس کو، شیطان اس سے مایوس ہو جاتا ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. قرآن تو خیر جیسے کھلتا ہے اس کو تو تکلیف ہوتی ہے شیطان کو. اور جب کہتے ہیں سورہ کافرون پڑھی جائے تو شیطان بہت مایوس ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے نیند کیا ہے؟ موت کی بہن ہے. تو بندہ یہی کہ سونے سے پہلے، مرنے سے پہلے کہ اللہ جی میں شرک نہیں کرتا، میں شرک سے برات ہوں، میں اپنا برات کا اعلان کرتا ہوں، میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. تو دیکھیں وہ کیسی موت ہوگی، کتنی پیاری موت ہوگی، یا کتنا پیارا سونا ہوگا. تو وہ توحید پہ، تو جو توحید پہ سوئے گا تو گویا کہ وہ توحید پر سویا. اور اس کے علاوہ حضرت جبیر بن محتم، یہ بڑی زبردست، آپ یہ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہتے ہیں جبیر بن محتم سے کہتے ہیں کہ تم چاہتے ہو تم سفر پہ جاؤ تو وہاں جو ہے تم اپنے سارے رفقا سے زیادہ خوشحال اور بامراد ہو، تمہارا سامان بھی زیادہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بے شک میں چاہوں گا ایسا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ آخری قرآن کی 5 صورتیں، یعنی سورہ کافرون، سورہ نصر، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیا کرو، اور ہر صورت کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھو. تو حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں واپس آیا تو اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں، حالانکہ میرے پاس سامان تھوڑا تھا، خستہ حال تھا، لیکن جب میں نے اس پر عمل کیا تو میں بہتر ہو گیا، بہتر حال ہو گیا. اور ایک دفعہ تو کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور حضرت علی سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران نا بچھو نے کاٹ لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لعنت ہو بچھو پر. تو یہ کسی کو بھی لحاظ نہیں کرتا، نہ کہ نبی پیغمبر کو بھی نہیں یہ چھوڑتا بچھو نا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، نمک منگوایا، اور اس جو بچھو کا کاٹا والا زخم تھا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قل یا ایھا الکافرون، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر تو آپ نے یعنی کہ اس پانی سے اس زخم کو دھویا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ آرام آیا. تو یہ بچھو کے کاٹے پہ. اور اس کے علاوہ
کہ جو طلوع آفتاب غروب آفتاب کے اوقات میں سورہ کافرون پڑھ لیتا ہے وہ شرک سے محفوظ رہتا ہے. یہ کتنی بڑی جگہ محفوظ ہے کہ اللہ شرک نہیں کرا صبح اٹھتے ہی. یعنی کہ اور وہی کہ اگر مغرب کی سنتوں میں اور فجر کی سنتوں میں اگر آپ سورہ کافرون پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے گا. اللہ ہمیں کوئی بھی ان کے شرک نہیں ہوگا. اس کے علاوہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دیتے تھے اور زیادہ تر خود بھی جو کرتے تھے پڑھتے بھی تھے وتر میں. پہلی وتر کے 3 رکعتوں میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ کافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ سورہ اخلاص. اس کے علاوہ حج عمرے پہ جب ہم جاتے ہیں تو طواف کے بعد جو نفل پڑھے جاتے ہیں مقام ابراہیم پر، یا جو طواف کے بعد کے 2 نفل ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جب لوگ کہتے ہیں ہائے ہمیں کیا پڑھیں کیا پڑھنا، تو طواف کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں جو ہے قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ کہ یعنی کہ یہ تو اس کی جو کہتے ہیں نا کہ خواص میں آ گیا. اب ہم اس کا جو کہتے ہیں نا کہ شان نزول وہ اب میں بتاتی ہوں. اب سلسلہ یہ ہوا کہ جب بھی ظاہری بات ہے اب کوئی بھی حق کی دعوت دے، بڑا کام ہو، کوئی اہم کام ہو، تو دین کی دعوت تھی، تو جب کوئی یہ کام کرے تو اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. پہلے تو بہت شدید قسم کی مخالفت ہوتی ہے، اور جن لوگوں کو اس چیز سے خطرہ ہوتا ہے وہ خصوصی طور پر بڑی شدید مخالفت کرتے ہیں، اور اس مخالفت میں وہ ظلم بھی کرتے ہیں، اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا، اب یہی ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ بڑے بڑے کافر سردار یہ سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی مخالفت کی، تنگ کرنے کی کوشش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز کو تنگ کرنے کی کوشش کی، ان پر ظلم کرتے تھے. تو اب انہوں نے پھر اگلا کام کیا ہوتا ہے؟ اگلا کام کیا ہوتا ہے کہ چلو اس بندے کو خرید لیتے ہیں. تو اب یہ اس پوائنٹ پر عمل کرنے کے لیے یہ سارے سردار ابو طالب، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت علی کے والد محترم، حضرت ابو طالب کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ تمہارا جو بھتیجا ہے تو آپ ان کو روکیں. اگر یہ چاہتا ہے، ہم نے کسی کو بادشاہ تو بنایا نہیں ہے، اگر یہ سرداری چاہتا ہے، بادشاہیت چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ہم سارے مل کر تو ان کو سردار بنا دیتے ہیں. اگر یہ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم سب مل کر مال اکٹھا کر کے ان کو دے دیتے ہیں. اگر کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں خوبصورت تو ہم وہ بھی حاضر کر دیتے ہیں، اشارہ تو کریں. تو ظاہری بات ہے انسان کی لڑائی اور جو زیادہ تو وہ کیا کہتے ہیں زر زمین اور جو زن عورت، زر دولت زمین، ظاہر اس اقتدار اور سارا، اب یہ تینوں چیزوں کی آفر کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس حضرت ابو طالب نے کہا کہ یہ سارے اس وجہ سے آئے ہیں بھتیجے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اگر یہ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تو میں تب بھی اس حق کا جو بات ہے اس کو کہنے سے نہیں رکوں گا. اب یہ مایوس ہو کے چلے گئے ہیں. انہوں نے تیسرا حربہ استعمال کیا کچھ عرصے بعد. اب کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف اور عمرو واس بن وہ جو وائل تھا وہ آیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آس بن وائل جو تھا. اب یہ تینوں آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے، آپ نے آفر ہماری پہلی والی بھی ٹھکرا دی، تو اب اس طرح کرتے ہیں مصالحت پر آ جاتے ہیں. مصالحت پہ یہ آ جاتے ہیں چلیں ٹھیک ہے کہ کچھ ہماری مانیں کچھ ہم آپ کی مانیں. تو عبادت تو ظاہری بات ہے یا تو آپ کا دین صحیح ہے یا ہمارا دین صحیح ہے، اب یہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو اس طرح کرتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیں اور 1 سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیتے ہیں. تو اسی طرح مصالحت ہو جاتی ہے تاکہ وہ رب راضی سب راضی، سب راضی رب راضی، یعنی کہ اس ٹائپ کی مصالحت والا انہوں نے پیش کیا. ساتھ ہی یہ صورت آ گئی. اللہ نے کہا ہٹ جاؤ.
اللہ نے کہا ایسی کی تیسی، تم لوگوں نے کیا کی ہے کہ کچھ لوگ کچھ دو اس بنیاد پر کہ آئے ہیں ہم 1 سال ہمارے خداؤں کی عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ رد کفر۔ اللہ نے کہا شٹ اپ ہو جاؤ، تم لوگوں کو میں بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون، اے محبوب کہہ دو ان سے، ایک تو اللہ ناراض ہو رہا ہے، جیسے کہ نا تھرڈ پرسن سے بات ہو رہی ہے، اللہ ڈائریکٹ نہیں، جیسے بعض یا ایہا الذین آمنو یا ایہا الناس، تو اللہ نے یعنی کہ آمنو ایمان والوں کو مخاطب کیا، ڈائریکٹ بات کی، یا ایہا الناس لوگو، میری بات ان کے اللہ نے خود بات۔ اب یہ یہاں یعنی کہ اللہ کو اتنا برا لگا، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو، ان کے اللہ ناراض ہے، ناراضگی میں انڈائریکٹ بات کر رہا ہے اللہ، اے میرے محبوب ان کو جواب دے دو، ان کو کہہ دو اے کافرو۔ اللہ کافر کیوں کہا؟ کہتے ہیں کہ کافر کو کافر نہیں کہنا چاہیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر نہ کہو، کیونکہ بات ہو رہی ہے ایمان کی، بات ہو رہی ہے عقیدے کی، جب اسی پر بات اٹھا رہے تھے اللہ نے کہا جاؤ کافرو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں تمہارے عبادت کروں گا معبودوں کی، اور نہ تم میرے معبود کی عبادت کرتے ہو، نہ میں نے پہلے کی تھی نہ اب کروں گا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی یعنی کہ تم عبادت کرتے ہو میرے اللہ کی تو نہ میں تمہاری کروں گا، یعنی کہ بار بار ریپیٹیشن ایک ہی بات کو، نہ پہلے کی تھی نہ کرتا ہوں نہ کروں گا، یعنی کہ یہ یعنی کہ 3 دفعہ سمجھنے کیسے ریپیٹ کی گئی ہے، ریپیٹیشن کی گئی ہے، کس وجہ سے بات ہی اتنی اہم تھی۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایمان کی بات پر، کہ ایمان کی بات پر کہ سمجھوتا نہیں ہے، کیا ہے اللہ اسلام کی صحیح حیثیت کا اعلان کر رہا ہے۔ اہل جو کفر ہے، کافروں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیے اس صورت نے، کہ کوئی امید نہ رکھے، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، ان کی کسی خواہش کی، ان کی کسی دعوت پہ آپ نے قبول نہیں کرنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو اے کافرو، اے انکار کرنے والو، او جاؤ، او کافرو، میرا تمہارا طریقہ ایک نہیں ہے، نہ میں تمہارے معبودوں کی عبادت کرتا ہوں اور نہ تم میرے معبود کی کرتے ہو، اور نہ ان کی میرے اللہ کی، اور نہ میں تمہارے معبودوں کی آگے پرستش عبادت کروں گا، ولا انا عبد ما عبدتم، جس کی نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم میرے اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو یعنی کہ کہتے ہیں نہ تم پہلے کرتے تھے اور نہ ہی میں اب کروں گا، نہ تم کرتے تھے نہ میں کرتا تھا، نہ اب تم کرو گے نہ میں کروں گا، مجھے پتا۔ اللہ نے کہا نہیں، یہ کیسی انہوں نے بات کی ہے، گندی بات کی، اتنی شرک کی بات کی ہے۔ اللہ نے کہا ایسی تھی کہ تیسی، کہ کتنی بڑی، کہ توحید اور شرک کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، کہ ان کو بتا دو میں موحد ہوں، میں ایک اللہ کو ماننے والا ہوں، میں کبھی شرک نہیں کروں گا۔ ایمان والا کیا کہتا ہے کہ بس ایک بات، یہاں جو کہتے ہیں کہ دین کی بات، یہاں حضرت حذیفہ بن قیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ان کو وفد بھیجا گیا روم کی طرف، تو رومیوں نے ان کو پکڑ لیا، اور جو ہے نا اس نے بادشاہ نے جو تھا رومی بادشاہ، عیسائی بادشاہ، اس نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ دین چھوڑ دو اپنا، تو ہمارے دین پر آ جاؤ، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس کو پتا تھا کہ یہ لوگ بڑے یعنی کہ پکے مومن بندے ہیں، تو اس نے اسی لیے کہا، اس نے کیا کیا اپنے دربار میں بڑا سا کڑایا تیل کا، تو اس نے کہا میں اس میں پھینک دوں گا، تو اور اس نے ڈرانے کے لیے، یہ حضرت حذیفہ جو تھے یہ سمجھ لیں اپنے لیڈر تھے اپنے اس گروہ کے، تو انہوں نے ان کو انکار کر دیا، ان کا نہیں کہ ہم نہیں پھر سکتے دین سے۔ تو اس کے بعد انہوں نے ایک
ساتھی کو اٹھایا اور کڑھائی میں پھینکا، تو ظاہری بات ہے پکتا کھولتا کڑھائی، منٹ میں ہڈیاں گوشت الگ اور سب فنش۔ تو اس کے بعد ان کو باندھا ہے اور تیر اندازوں کو کہا کہ تیر ان پہ برساؤ، تو لیکن اشارہ کر دیا کہ تیر ادھر ادھر پھینکنے، صرف ڈراوا دینا ہے ان کو، لیکن وہ تب بھی نہ ہلے۔ انہیں اٹھا کے کڑھائی کے پاس لے کے گئے ہیں، انہوں نے کہا ہاں بھی پھینکیں، تو ایک دم سے نہ رونے لگ گئے۔ بادشاہ نے کہا او اس کا مطلب ڈر گیا، یہ رونے شروع ہو گئے۔ حضرت حذیفہ جو تھے تو کہتے رونے لگ گیا یہ، تو کہتے دیکھا نا ڈر گئے تم، ہاں بھائی مان رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہائی میری صرف ایک جان اللہ پر قربان ہوگی، کہ اللہ مجھے 100 جانیں بھی دیتا اور جانیں بھی دیتا، میں اللہ پہ قربان کر دیتا، صرف ایک جان اللہ کے لیے قربان ہوگی، اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر۔ تو بادشاہ کو ایک دم سے بڑی انسلٹ فیل ہوئی کہ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ یہ صحیح ہو جائے۔ اب اس نے کیا کیا بادشاہ نے کہ اس نے اب اپنی انسلٹ کو کرنے کے لیے اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تم اس طرح کرو میرے ماتھے پر بوسہ دے دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب لیکن حضرت حذیفہ نے کہا دیکھو میں ٹھیک ہے میں تمہارے ماتھے پر بوسہ دے دوں گا، لیکن مجھے اکیلے کو نہیں چھوڑنا، میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑنا ہے۔ اب جو ایک تو شہید ہوئے وہ تو بیچارے شہید ہو گئے، تو تمہیں سارے ساتھیوں کو چھوڑنا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ کو یہی تھا کہ یہ میری بوسہ بھی نہیں لے گا میرے ماتھے کا، لیکن جو تھا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا ہاں۔ اب بادشاہ نے سب کے سامنے اقرار کیا تھا۔ حضرت حذیفہ آگے گئے ہیں اور بادشاہ کے ماتھے پر بوسہ دیا، بادشاہ بوسہ دے دیا تو بادشاہ کو چھوڑنا پڑا اپنی بات پر، تو بادشاہ نے ان کو چھوڑ دیا۔ اب جب یہ سب واپس آئے ہیں مدینہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں ان کا استقبال کیا اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا، اور سب صحابہ جو سب نمازی جو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے ان کو کہا کہ حذیفہ کے ماتھے پر بوسہ دو۔ اب وہ کیا تھا کہ پہلے بات ہوئی تھی ایمان کی، اللہ کے ساتھ شرک کی، اللہ کا دین چھوڑنے کی، نبی کا امتی ہونے کا چھوڑنا، وہ والا عہدہ چھوڑنا۔ میں نے کہا نہیں جان لے لو۔ اور بعد میں کیا تھا کہ صرف ٹھیک ہے سب کی جان بخشی ہو جائے گی سب کی، اور ایمان والوں کو بچا لیا، اور سارا اس پر کہ اس بات پر تو بوسہ دیا، تو انہوں نے کہا سب بوسہ دو۔ تو یہ تھا کہ ایمان ان کا کہ ایسے ہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کو بھی تم لوگ یعنی کہ اتباع کرو گے، جس کی پیروی کرو گے تو تم راہ پا جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو تھا اس کا کہا کہ ان سے کسی قسم کا معاہدہ نہیں کرنا، لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے جو تم نے دین بنا رکھا ہے، ولیہ دین، اور میرا دین میرے لیے، ولیہ میرے لیے، دین میرا دین، یعنی کہ تمہارے لیے تمہارے عمل، میرے ساتھ میرے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، میرے ساتھ میرے عمل۔ تو یہ جو تھا یہ صورت رد کفر ہے، اور اس چیز کی طرف کرتی ہے کہ ایمان جو ہے مسلمان مومن صرف اللہ کے لیے یس اور نو، بس کہ اللہ کے لیے بات ہو، خلوص والی ہو، مسلمانی ایمانی، اس کا یہ کہتے ہیں ایمانی قرآنی مسلمانی، یہ سارا اس چیز میں کہ صرف اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ پر بات ہے، اور ہر چیز اللہ کی رضا کی خاطر ہے اور کچھ نہیں۔ تو تبھی کہتے ہیں کہ آج کے جو علماء ہے وہ یہ سکھاتے ہیں کہ دین پڑھاتے ہیں تو دین جو ہے وہ عملی کر کے دکھائی، صحابہ نے عملی کر کے دکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا کہ چلتے پھرتے قرآن تھے، خود بھی عمل کیا، اور صحابہ کی بھی ایسی ٹریننگ کی کہ انہوں نے بھی عملی طور پر ایمان اور اسلام کو پیش کیا۔ اور یہ حضرت حذیفہ کا واقعہ دیکھ لیں اور سارا کہ اس طرح دین کو جو ہے پروموٹ کیا انہوں نے۔ تو اسی لیے جو دوسری بات ایک یہاں اور ایک کہوں کہ بعض لوگ جو تھے
یعنی کہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک بچے کی والدہ آئی اور شکایت کی کہ آپ میرے بچے کو منع کریں کہ ظاہر بات ہے بزرگ ہیں، میرا بچہ نا میٹھا بہت کھاتا ہے. تو بزرگ کہتے اس طرح کرو، اپنے بچے کو آج لے جاؤ، کچھ دنوں کے بعد آنا. اب وہ عورت اپنے بچے کو لے گئی ہے اور کچھ دنوں بعد آئی ہے. سمجھی کہ ظاہری بات ہے کوئی دم درود کرنا ہے، کوئی تویز گنڈا دینا ہوگا شاید، جو بابا جی نے بعد میں بلایا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. تو جب وہ چند دنوں کے بعد آئی ہے تو بچے کو کہتے ہیں بیٹا میٹھا نہ کھایا کرو. تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی کہ بابا جی یہ کی گل ہوئی، میں اتنی دور سے آئی ہوں اور آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو، یہ تو میں بھی کہہ سکتی میٹھا نہ کھاؤ. تو آپ، انہوں نے کہا جب تم نے مجھے پہلے کہا تو تب میں بھی میٹھا کھاتا تھا. اب جب تم نے کہا، میں نے کہا میری بات کا اثر نہیں ہونا، تو میں نے اس دن سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا. میں نے کہا چند دنوں بعد آنا. اب میں نے میٹھا کھانا چھوڑ دیا. اب میں نے تیرے بچے کو کہا کیونکہ میں خود بھی نہیں کرتا. یعنی کہ جو انسان بات کہے اس پر بھی عمل کرے، اس پر خود عمل کرے، تو بات کا اثر تب بھی ہوتا ہے جب انسان خود عمل کرے. تو اس لیے لا الہ الا اللہ پر، قل یا ایھا الکافرون پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں. یہ تبلیغی سمجھ لیں صورت ہے اور حفاظتی صورت ہے. شرک ہے، رد جو کہتے ہیں نا کہ رد کفر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان پر، خالص ایمان کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. اللہ ذلت والی محتاجگی سے بچائے، محتاجگی والی بیماری، محتاجگی والی زندگی، محتاجگی والی موت سے بچائے. خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پہ ہو. اللہ سب کو عافیت میں رکھے. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ رحم کر دے مومنوں پر، مسلمانوں پر. یا رب ظالموں کو نیست و نابود کر دے. اللہ سب ماؤں بہنوں بیٹیوں کی دعائیں ان کے اپنے حق میں، ان کے پیاروں کے حق میں قبول فرما. اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. اللہ ایسی شفائیں دے دے یا رب کوئی بیماری باقی نہ رہے. یا رب العالمین قرض داروں کے قرضے اتار دے. یا رب العالمین جو رزق کے لیے پریشان ہے رزق کے دروازے کھول دے. یا رب العالمین جو بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے نیک صالح قسمت والے زوج بنا دے. یا الہی نکاح میں آسانیاں فرما دے. اللہ ان کو اہل و عیال والے بنا دے. اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بچے بنا دے. اللہ جی ایمان کا بول بالا کر دے. اللہ ایمان کا بول بالا کر دے. اللہ اسلام کا بول بالا کر دے. اللہ قرآن پر عمل کرنے والے بنا دے. بے اولاد جوڑوں کو محبوب کی امتی عطا فرما دے. حج عمرے کی سعادت نصیب فرما. بار بار اپنے گھر حاضریاں لکھ لے. یا رب العالمین رمضان آ رہا ہے. اللہ تیری رحمتیں، برکتیں، اللہ تیرا فضل، تیرا کرم، تیری عنایتیں، تیرے جہنم سے آزادی کے پروانے، تیرے جنت الفردوس کی اللہ جی رجسٹریاں اللہ بٹنی ہیں. اللہ شب قدر یا رب نصیب میں کر دینا. اللہ ہمیں نصیب میں کر دینا، ہمارے بچوں کے نصیب میں کر دینا. اللہ اپنے لیے چن لے. یا رب العالمین، یا رب العالمین. یا الہی جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے. جنت الفردوس میں نبی کی کلونی میں گھر دے دے، نبی کی کلونی میں پلاٹ دے دے. یا رب اپنے مقربین میں شامل فرمانا جو صبح شام تیرا دیدار کریں گے. سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.